آج ہم بات کریں گے ایک آخری مہلت کی، اور یہ کہانی ہے بہلول دانا کی۔ کبھی سوچا کہ کیا ہو اگر کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ میں خدا اور انسانوں کے بیچ صلح کروانے نکلا ہوں؟ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن یہی وہ دلچسپ سوال ہے جو ہماری آج کی کہانی کے بالکل مرکز میں ہے۔ تو یہ جو عجیب و غریب صلح کی بات ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت ہے۔ نام ہے ان کا بہلول دانا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ بہلول دانا تھے کون؟ دیکھیے، بہلول دانا کوئی عام شخص نہیں تھے۔ وہ 8ویں صدی میں بغداد میں رہتے تھے، ایک ایسے دانشمند بزرگ جو دنیا کی چکا چوند سے بالکل دور تھے۔ آپ انہیں امام موسیٰ الکاظم کا ساتھی اور خلیفہ ہارون الرشید کا ہم اثر سمجھ سکتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اور قصوں میں وہ اپنی حاضر جوابی اور گہری روحانی باتوں کے لیے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ دولت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اسے ٹھکرا دیتے تھے، صرف یہ سکھانے کے لیے کہ اصل بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اب کہانی شروع ہوتی ہے، اور پہلا منظر ہمیں لے جاتا ہے ایک بہت ہی مصروف شور شرابے والے بازار میں، یعنی ایک ایسی جگہ جو دنیاوی زندگی کا دل ہو۔ وہاں بازار میں کسی نے بہلول کو دیکھا اور پوچھ ہی لیا، بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول نے بڑا سیدھا سا جواب دیا، میں بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، پر یہ لوگ ہیں کہ مان ہی نہیں رہے۔ سوچیں ذرا، کتنا عجیب جواب تھا یہ، لیکن اسی میں ان کے کام کی پوری وضاحت چھپی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ لوگ انکار کر کیوں رہے تھے، مسئلہ کیا تھا؟ اور یہیں ہمیں اس منظر کا اصل کانفلکٹ نظر آتا ہے۔ انسان اپنی دنیاوی خواہشات میں، اپنے گناہوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے صلح کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تو بات بالکل صاف تھی، ایک طرف اللہ تھا جو صلح کے لیے تیار تھا، اور دوسری طرف انسان جو انکار کر رہا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اب منظر بدلنے والا ہے۔ ہم اس شور سے بھرے بازار کو پیچھے چھوڑ کر ایک بالکل ہی الگ جگہ پر جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں مکمل خاموشی اور سنجیدگی ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے اور وہی شخص جس نے بہلول کو بازار میں دیکھا تھا، اب انہیں ایک قبرستان میں دیکھتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہلول اب بھی وہی کام کر رہے ہیں، یعنی صلح کروا رہے ہیں، لیکن اس بار جگہ بدل گئی ہے، اور یہی جگہ کی تبدیلی سب سے اہم بات ہے۔ اور بس یہی کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ اب ذرا دونوں منظروں کو ایک ساتھ دیکھیں۔ بازار میں زندہ لوگ تھے جو انکار کر رہے تھے، جبکہ اللہ راضی تھا۔ اور یہاں قبرستان میں اب مردے صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اب اللہ انکار کر رہا ہے۔ یعنی صورتحال 180 ڈگری پر گھوم گئی تھی، ساری شرائط الٹ چکی تھی۔ اب انسان تو صلح چاہتا تھا، لیکن افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی، وقت نکل چکا تھا۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ بہلول کے یہ جو دو الگ الگ منظر ہیں، ان کے پیچھے اصل روحانی سبق کیا چھپا ہے؟ آئیے اب اس گہری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پوری کہانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے توبہ، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو صرف اور صرف زندگی میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس سبق کو ہم 2 بہت آسان سٹیپس میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، زندگی۔ جب تک زندگی ہے، توبہ کا، صلح کا، واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا سٹیپ، موت کے بعد، جب یہ موقع، یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، سودے بازی کا، گفت شنید کا وقت ختم۔ تو یہ کہانی اصل میں ایک بہت گہرا استعارہ ہے، ایک میٹافور ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بھلے یہ قصہ 8ویں صدی کا ہے، لیکن اس کی سچائی آج بھی ویسی ہی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر موقع کی ایک آخری تاریخ ہوتی ہے، ایک ڈیڈ لائن۔ اور آخر میں بہلول کی یہ کہانی اصل میں مردوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ تو ہم زندوں سے ایک سوال پوچھتی ہے، اور سوال یہ ہے کہ ابھی اس لمحے میں کوئی بھی شخص اس صلح کی میز پر کس طرف کھڑا ہے۔